تقوی پروردگار کی جتنی تاکید کی گئی ہے اتنی ہی نزدیک تقوی کا زمانہ بھی ہے۔ ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک شعبان اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان جو کہ عبادتوں کی بہار ہے، اطاعت کی بہار ہے، تقوی کا بہترین موقع ہے کہ جس میں انسان تقوی پروردگار کو حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ جو خداوند متعال نے احکام ہم پہ واجب کیے ہیں وہ احکام ذریعہ اور وسیلہ بن جاتے ہیں کہ ہم کو تقوی سے نزدیک کر دیں، ہم کو اس مقام پہ پہنچا دیں کہ جہاں پہ انسان کوشش کر کے تقوی سے نزدیک ہو سکتا ہے۔ روزے میں امساک یعنی پرہیز بعض چیزوں سے، یہ ہم کو پرہیز کا عادی بناتا ہے، یہ ہم کو چیزوں کے ترک کرنے اور چھوڑنے کا عادی بناتا ہے کہ جو کہ وسیلہ اور ذریعہ بن جاتا ہے ان چیزوں کو چھوڑنے کا جو خداوند متعال کو ناپسند ہے۔ اور چھوڑ سکتا ہے بندہ، کوئی مشکل نہیں ہے، انسان کوشش کرے، ممکن ہے چھوڑنے میں تھوڑا سا تکلیف ہو، پریشانی ہو، دقت ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کرنے سے آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے، یہ ہو جائے گا۔ لہٰذا جب خداوند متعال نے تقوی کا حکم دیا، خداوند متعال نے اس کا موقع فراہم کیا، خداوند متعال نے اس کا ہم کو راستہ بتایا، خداوند متعال نے اس پہ چلنے کا طریقہ بتایا، اور بندے کی بہترین زندگی اس میں ہم کو بتائی کہ وہ تقوی حاصل کرے، اور پھر یہ نتیجہ بتایا کہ جو جتنا زیادہ تقوی حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ ہم سے قریب ہے، اور خدا کی نگاہ میں اتنا ہی زیادہ صاحب عزت۔ قرآن کی آیت ہے، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب کرم، صاحب عزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر انسان کو عزتوں کو حاصل کرنا ہے، اگر انسان کو مقام بالا تک پہنچنا ہے، بلندیوں تک پہنچنا ہے، اپنے آپ کو اونچائی تک لے کے جانا ہے، تو بہرحال اس کو تقوی پروردگار حاصل کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے اور بارہا ہوئی ہے کہ ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ ہم کو مال بلندی پہ لے جائے گا، مال اونچا بنائے گا، اولاد اونچا بنائے گی، اور نہیں معلوم دوسری ساری چیزیں، عہدہ اور کیا کیا، نہیں، یہ چیزیں ہم کو اونچا نہیں بنا، ان کے بس کی نہیں ہے، یہ ان کے امکان کی نہیں ہے۔ یہ وہ اور بات ہے کہ جن کی نگاہ میں مال اونچا ہے وہ مالدار کو اونچا سمجھتے ہیں، یہ سمجھنے والے کی کمی ہے، مال کی کوالٹی نہیں ہے۔ جس کی نگاہ میں عہدہ اونچا ہے وہ عہدیدار کو اونچا سمجھتے ہیں، یہ سمجھدار کی کمی ہے، یہ عہدے کی کوالٹی نہیں ہے، عہدے میں کوئی صفات نہیں پائی جاتی ہے، یہ کج فہمی ہے اس کی، غلط سمجھتا ہے، یہ اس کی غلط سمجھ ہے، اس غلط سمجھ کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ بہت سی دنیا میں آج ایسی چیزیں ہو گئی ہیں، رائج ہو گئی ہیں، جو کل کو عیب تھی آج حسن بن گئی، کل بری سمجھی جاتی تھی آج اچھی سمجھی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کل اچھی تھیں آج بری سمجھی جاتی ہیں، ایسی بھی دنیا میں بے انتہا مثالیں ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کی مثال کے اعتبار سے دیکھیں کیا چیز اونچی ہے اور کیا نیچی ہے، تو دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے، لیکن ذات پروردگار کا جو معیار ہے وہ وہی ایک معیار ہے کہ جو ابتدائے خلقت، جب کائنات خلق ہوئی ہے تب سے خدا نے جس معیار کو بنایا ہے اور ہم کو بتایا ہے وہ معیار آج تک ہے اور قیامت تک ہے۔ کتنے مالدار ہیں جو مال کی بنیاد پہ برے بھلے کہے جاتے ہیں، لیکن آج تک سنا آپ نے کہ کوئی متقی نعوذ باللہ تقوی کی بنیاد پہ برا کہا جاتا؟ نہیں ہے۔ حالات کے بدلنے سے نظریات بدلتے ہیں، لیکن تقوی کے متعلق نظریہ نہ آج تک بدلا ہے اور نہ قیامت تک بدلے گا، ثابت چیز ہے، پرفیکٹ چیز ہے، اپنی جگہ پہ ایک دم قائم، ذرا سا بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی کمی زیادتی نہیں، یہ اپنی جگہ پہ باقی رہنے والی۔ دنیا کے اونچائی کے سارے معیار بدلتے رہتے ہیں، کسی زمانے میں جس زمانے میں جس فن کی چل جائے، جسے کہا جائے کہ جو اونچا مان لیا جائے۔ وہ آپ کھیل دیکھیں، بعض گیم ہیں جو بعض ملکوں میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، لوگوں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، اس گیم کے پلیئرز کی اس ملک میں زیادہ ویلیو ہوتی ہے، لیکن جو دوسرے پلیئرز ہیں اس کی ویلیو اس ملک میں ہو سکتا ہے کوئی جانتا بھی نہیں ہو کہ یہ اتنے بڑے کھلاڑی ہیں، لیکن دوسرے ملک میں آئیے تو کسی اور مثلا کسی ملک میں فٹ بال کی ویلیو ہے، کسی میں کرکٹ کی ویلیو ہے، کسی میں ہاکی کی ویلیو ہے، جس میں جس کی ویلیو ہے اسی کی پلیئر کی ویلیو، اور جہاں نہیں ہے وہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کل کو زمانہ بدلے اور اس میں سے کسی گیم کی پوری دنیا میں ویلیو نہ رہے، ختم، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ دنیاوی جتنے عہدے و منصب ہوتے ہیں یہ حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، اس کی ویلیو گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، لیکن تقوی پروردگار وہ شرف و منزل ہے
کہ جس کی ویلو ایسا نہیں ہے کہ کبھی سنا ہو آپ نے کہ مثلا تقوی کی ویلو ایران میں زیادہ اور عراق میں کم ہے، سنا ہے؟ ہندوستان میں زیادہ ہے اور مثلا کسی اور ملک میں کم ہے، نہیں، ہر ملک میں ایک جیسی ہے۔ ہاں افراد کے حساب سے فرق ہوتا ہے، افراد کے حساب سے فرق ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو حقیقت الہیہ کو نہیں سمجھتے ہیں، زندگی کا مقصد نہیں سمجھتے ہیں، جو لوگ تقوی کی ویلو کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کی نگاہ میں ویلو کم ہو سکتی ہے، لیکن ان کا معیار کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علم کی کمی ہے۔ کوئی جاننے والا کہہ دے غلط ہے تو بات سمجھی جائے گی، لیکن انجان کی اور جاہلوں کی باتوں کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے۔